السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہ ایک آڈیو بہت اہم ڈالنے جا رہا ہوں، اور اس آڈیو کو لازمی سارے لوگ سنیں، تمام حضرات سنیں، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو بھائی ہیں جو اس ناچیز کے سر کے تاج ہیں وہ بھی اس آڈیو کو پورا سنیں۔ اور آج میں انشاءاللہ اپنے طرف سے بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی تک میں ان دیو کے بندروں کے منہ سے اگلواتا تھا، آج میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو خود بتاؤں گا۔ دیکھیے، آپ تمام حضرات صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی توہین کرتا ہے، اس کی کمی نکالتا ہے، چاہے اس میں ہزار اچھائیاں ہوں۔ جس سے محبت کرتا ہے اس میں لاکھ برائیاں ہوں، اس کی برائی نہیں نکالتا، اس کی کمی نہیں نکالتا، اسے برا نہیں کہتا، بلکہ وہ اس کی خوبی تلاش کرتا ہے۔ بہرحال یہ رہی دنیا کی بات، مگر اب آئیے میں ایسے ایک اللہ کے محبوب کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے بے عیب پیدا کیا، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی نقص کے پیدا کیا، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، مگر پھر بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کا اور کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ خیر، آج میں صرف خالی بتاؤں گا، جواب نہیں دوں گا، بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم اپنے نبیوں کو عطا کیا، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم اللہ کے نبیوں کے لیے عطائی علم غیب مانتے ہیں، عطائی علم غیب تسلیم کرتے ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا عطا کیا ہوا۔ خیر، دوسری بات سنیں، ان وہابیوں، دیوبندیوں، نزدیوں، دشمنان رسولوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ صرف بشر ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، جھگڑا بشریت پر نہیں، جھگڑا مثلکم پر ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہیں، کہتے ہیں بھائی ان کی بھی شادی ہوئی، ہماری بھی شادی ہوتی ہے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ہمارے بھی بیوی بچے، معاذ اللہ، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، معاذ اللہ۔ ارے یہ سب کام تو اس لیے ہوئے کہ میرے محبوب کے اتنے کمال دیکھ کر کوئی خدا نہ مان بیٹھے۔ بشری لباس میں اسی لیے بھیجا کہ ہمارے آقا ہماری ہدایت کے لیے یہاں دنیا میں تشریف لائے۔ میرے نبی کی حقیقت نور ہے، تھانوی نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھا ہے۔ بہرحال میرے نبی کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا گیا۔ حوالہ اٹھا کے دیکھ لیں، نشر الطیب تھانوی کی ہے۔ خیر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، خیر البشر ہیں، نور البشر ہیں۔ ان دشمنان رسولوں کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے اسے معاذ اللہ کسی چیز کا، کسی بات کا اختیار نہیں، وہ کسی چیز کے مالک کے مختار نہیں، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ میرے نبی کی شان میں کمی نہیں ہے تو پھر کیا ہے مسلمانوں؟ بتا دو آپ۔ ان شیطانوں کا، نجبیوں کا، دشمنان رسولوں کا یہ بھی عقیدہ ہے معاذ اللہ
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں. یہ کہتے ہیں معاذ اللہ حاضر و ناظر تو صرف اللہ ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ ہر جگہ میں موجود کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. بتائیے کتنے شیطان ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ میں متعین کردہ یہ کفر ہے. بہرحال ان نجدیوں کا, دشمنان رسولوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ صرف عوام کا خیال ہے. مسلمانوں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ صرف عوام کا خیال ہے, عالموں کا بھی خیال ہے؟ ارے عوام کو کس نے بتایا؟ عالموں نے بتایا ہوگا تب نہ عوام کو پتا چلا, یا عوام کا اپنا عقیدہ ہے الگ سے؟ بتائیں مسلمانوں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور دنیا دیوبندیت کا جو سب سے بڑا شیطان سن رہا ہو وہ بھی مجھے بتائے وہ کس ٹاپک پر بات کرے گا. آج میں اس میں جتنی باتیں بتاؤں گا ان میں سے جس بھی بات پر وہ مجھ سے بات کرنا چاہے مگر پیار محبت سے, سکون سے. اور ایک بات اور کہہ دوں کہ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر کوئی دنیا کا دیوبندی مجھ سے بات نہیں کر سکتا الحمدللہ ہمارے کسی بھی عقیدے پر. اور اس نے اگر مجھ سے بات کر لی تو الحمدللہ اس کا لگایا ہوا فتویٰ اس کے گلے میں فٹ کر دوں گا انشاءاللہ. دوسری بات, ان لوگوں پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی نہیں دی کہ یہ لوگ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر بات کر سکیں. خیر, ان لوگوں پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں جب میں ان کا لگائے ہوئے فتوے کو ان کے گلے میں فٹ کر دیتا ہوں, ان کے گلے میں ڈال دیتا ہوں. خیر, اب آپ مجھے یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا اب کوئی حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ پیدا ہونے کے الفاظ کتاب میں ہیں اور انہوں نے لکھا معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا. بتائیے اب کوئی نبی پیدا ہو گیا تو کیا حضور آخری نبی رہیں گے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. خیر, یہ ساری باتیں خود ہی قبول کرتے ہیں. یہ جس بھی ٹاپک پر آئیں الحمدللہ میں دھول چٹاتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے, کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یہ سب اللہ رب العزت کا کرم ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں سب عقیدہ بتایا, سمجھایا کہ قرآن نے ہمیں کیا سکھایا ہے, کیا بتایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ میری کتابوں سے ظاہر ہے, وہ میری کتابوں سے ثابت ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے, جو حضور غوث اعظم کا عقیدہ ہے, جو حضور خواجہ گر نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے, جو حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے, جو صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے, جو حاجی علی بامبے رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے, جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ہے, حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. یعنی کل ملا کے میں شارٹ کٹ میں ایک بات کہہ دوں کہ جو تمام اولیاء اکرام کا عقیدہ ہے, تمام علماء کا عقیدہ ہے, علماء حق, علماء اہل سنت. ان نجدیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, دشمنان رسولوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. خیر, دوسری بات سنیں, ان نجدیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رحمت للعالمین جو لفظ ہے, یہ جو کہا جاتا ہے تو یہ خاص صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, کسی اور کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھے جناب؟ رحمت للعالمین جو لفظ ہے قرآن پاک میں, کہتے ہیں یہ خاص مخصوص حضور کے لیے نہیں, حضور کے علاوہ بھی کسی اور کو کہہ سکتے ہیں. بتائیے مسلمان, کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور رحمت للعالمین بن کر ہی نہیں آیا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر ہی نہیں بھیجا. یہ صرف خاصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ خصوصیت ہمارے نبی کی ہے. ہمارے نبی کے علاوہ کوئی اور رحمت للعالمین بن کر ہی نہیں آیا اور نہ آئے گا. بہرحال دوسری بات سنیں, ان نجدیوں کا, ان شیطانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے معاذ اللہ. کیا بتاؤ مسلمانوں,
کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے، ایسی باتیں کہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ شیطان ایسی ایسی گھٹیا بات کہتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر مشرک جو غیر مسلم ہے وہ بھی سننا برداشت نہ کرے۔ سمجھے جناب؟ خیر، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ان شیطانوں نے لکھا کہ کسی بزرگ کا خیال نماز میں لانا تعظیم کی نیت سے یہ شرک ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ 5 وقت نماز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ اب فجر میں 4 رکعت ہیں، 2 بار سلام کرتے ہیں۔ ظہر میں 12 رکعت ہے، 6 بار سلام کرتے ہیں۔ بہرحال 4 رکعت والی نماز میں 2 بار سلام کرتے ہیں، 2 رکعت نماز میں یہ 1 بار سلام کرتے ہیں، اور 3 رکعت والی نماز میں بھی یہ 2 بار سلام کرتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا فیصلہ تو کرو، یہ تو ہر نماز میں مشرک ہو رہے ہیں۔ اور میں دوسری بات بتا دوں کہ ان جماعتیوں پر، ان نجدیوں پر، ان دیوبندیوں پر نماز فرض نہیں ہے بلکہ توبہ فرض ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بزرگوں کو خیال نماز میں تعظیماً لانا، تعظیم کی نیت سے کسی کا خیال آ جائے تو یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ تو ہر نماز میں مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان کو شرک سے بچنے کے لیے چاہیے کہ یہ یا تو سلام ہی نہ کریں ہمارے نبی کو، ہر مومن سلام جو ہے ہمارے نبی کو کرتا ہے، اور نماز میں کسی اور کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ سلام کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، کسی کے سلام کا جواب دے گا نماز ہی نہیں ہوگی، کسی دعا پر آمین کہے گا نماز ہی نہیں ہوگی۔ بتائیے، سمجھے جناب؟ نماز میں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، نماز میں بول گیا تو نماز فاسد۔ نماز میں بولنا، بات کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز میں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مگر ہمارے نبی کا کمال دیکھیے، ہمارے نبی کی شان دیکھیے کہ ہر مومن اپنے نبی کو نماز میں سلام کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے نبی کی آل پر درود بھیجتا ہے، تشہد پڑھتا ہے۔ تو تشہد میں اور درود شریف میں یہ سب ہمارے نبی کا ذکر و اذکار ہے۔ بہرحال خیر، آگے کی بات سنیں۔ ان نجدیوں کا سڑا ہوا بدبودار ایک عقیدہ اور بھی ہے، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور تذکرۃ الخلیل میں تو انہوں نے حد ہی کر دی، کہتے ہیں جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، یعنی جو بندے کر سکتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے۔ تو بتائیے جناب، بندے کیا کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہے حد کہ بندے کیا کیا کرتے ہیں؟ لگا سکتا ہے کوئی اندازہ؟ بس خالی شارٹ کٹ میں کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں، باقی بات اس وقت ہوگی جب کوئی شیطان مجھے کال کرے گا۔ خیر، آپ حضرات مجھے ضرور بتائیں اس آڈیو کو سن کر، اس میں جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں، اور دنیا دیوبندیت کا جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا دیوبندی ہو، اگر ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر بات کرنا چاہتا ہے، پیار محبت سے بات کرنا چاہتا ہے تو کرے، ورنہ گالی سے، بدتمیزی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تم گالی بکواتے ہو دارالعلوم دیوبند کے ملاؤں، تم مر گئے کیا؟ تمہارے اندر علم نہیں ہے؟ شیطانوں شرم کرو، کچھ ڈوب کے مر جاؤ تم۔ اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ ارے جو مرگھٹ تم چلا رہے ہو، دارالعلوم دیوبند کا جو شیطان کا اڈا چلا رہے ہو، اب اس اڈے کو جو ہے نا بند کرو، اس میں جو تم کفری عقیدہ سکھاتے ہو اس کو بند کرو، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ کے دین کی دعوت دو، اس میں اللہ کے دین کا پیغام پھیلاؤ، ٹھیک ہے؟ شیطانوں، مسلمانوں کے ایمان کو مت لوٹو، مت برباد کرو۔ کسی میں ہمت نہیں ہے جو مجھ سے بات کر لے، جو میں نے کہا ہے نا میں اس کو ثابت کروں گا۔ کسی دیوبندی عورت نے ابھی تک کوئی ایسا بچہ نہیں جنا ہے جو نور حسن کی کسی بھی
جو ہے سوال کا اور اعتراض کا جواب دے دے. جو بھی کہتا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے کہتا ہوں. خیر تم کرو گے وہی جو تم کو کرنا ہے، کیونکہ تمہارے تھانوی کو 600 روپے ماہنامہ انگریزی حکومت کی طرف سے مل چکے ہیں. تو تم اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرو گے، تم اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرو گے، تم نہیں مانو گے. اور میرے رب نے تو فرما دیا نا، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو حق اور باطل کی پہچان نہ کرا دے. جب تک کہ اس کو حق اور باطل کی پہچان نہ کرا دے، جب کہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو جائے،